عمران خان اگر نااہل ہو جاتے ہیں تو صدر عارف الوی عمران خان صاحب کی سزا معاف کر دیں گے۔ آرٹیکل 45 کے تحت صدر عارف الوی کے پاس یہ اختیار ہے کہ وہ کسی بھی مجرم کی سزا کو معاف کر سکتے ہیں۔ اس بارے میں بابر امان صاحب کیا کہتے ہیں، پہلے آپ ان کا کلپ سنیے پھر اس پر بات کرتے ہیں۔ نواز شریف کو سزا ہوئی تھی تو ممنون حسین نے نواز شریف کو پارڈن کیوں نہیں کیا؟ اگر یہ پاور تھی تو نان ایکسرسائز آف پاور از نو گراؤنڈ ٹو سے کہ پاور ایگزسٹ نہیں کرتی۔ اسی مقدمے میں عمران خان کو جس طرح سے دھاندلی کے ذریعے سے کوشش کی جا رہی ہے اور ان کو باہر نکالنے کی کوشش کی جا رہی ہے اور صدر اس کو معاف کرتے ہیں سزا کو، تو پھر یا معطل کر دیتے ہیں یا جو میں نے کل آپ کو بتایا تھا وہ ذرا دیکھ لیجیے گا، کل کبھی لاگ اس کا، آج پھر ہم چھوٹا سا آپ کو چنک دکھا دیں گے۔ اور صدر اگر اس کو معاف کر دیتے ہیں تو سپریم کورٹ آف پاکستان ظاہر ہے پہلی پریسیڈنٹ کے مطابق انہوں نے مداخلت نہیں کی، کیونکہ صدر ہیڈ آف دی اسٹیٹ ہیں، جتنے ادارے ہیں وہ صدر کے چھاؤں چھتری کے نیچے آتے ہیں۔ جی آپ نے سنا کہ صدر کے پاس یہ پاورز ہیں، صدر کا کسی بھی پاورز کو ایکسرسائز نہ کرنے کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ صدر کے پاس وہ پاورز نہیں ہیں۔ صدر کے پاس آرٹیکل 45 کے تحت پاور ہے کہ وہ کسی بھی مجرم کی سزا معاف کر سکتے ہیں۔ تو اگر عمران خان صاحب کی نااہلی ہو جاتی ہے، انہیں کوئی اور سزا دے دی جاتی ہے، انہیں فائن کر دیا جاتا ہے، ڈسکوالیفیکیشن ہو جاتی ہے یا انہیں قید کر لیا جاتا ہے، تو صدر عارف الوی عمران خان صاحب کی سزا معاف کر سکتے ہیں۔ تو یہاں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ جب نواز شریف صاحب کو سزا ہوئی، ان کو نااہل کیا گیا، تو صدر ممنون حسین نے ان کی سزا کو کیوں معاف نہ کیا؟ تو اس کے بارے میں بابر امان صاحب نے کہا کہ صدر ممنون حسین کے ساتھ جو نواز شریف صاحب تھے ان کا رویہ انتہائی غیر مناسب تھا، وہ انہیں انتہائی غیر مناسب طریقے سے ٹریٹ کیا کرتے تھے اور انہیں کسی بھی فنکشن میں جانے کی اجازت نہیں دیا کرتے تھے، کیونکہ جو صدر ہوتے ہیں وہ کسی بھی سوشل ایکٹیویٹیز میں، سوشل فنکشن میں شرکت کر سکتے ہیں، اور جتنے بھی یونیورسٹیز کے، کیونکہ وہ یونیورسٹیز کے چانسلرز ہوتے ہیں تو یونیورسٹیز کے فنکشن کے اندر شرکت کر سکتے ہیں، تمام جو سوشل ایکٹیویٹیز ہوتے ہیں ان میں شرکت کر سکتے ہیں، لیکن جو نواز شریف صاحب تھے وہ صدر ممنون حسین کو کسی بھی ایکٹیویٹی میں شرکت نہیں کرنے دیتے تھے، کسی فنکشن میں نہیں جانے دیتے تھے، ماں سوائے 23 مارچ اور 1-2 اور فنکشن کے، وہ کہیں بھی ان کو جانے کی اجازت نہیں ہوتی تھی۔ تو ان کے ساتھ ان کا رویہ انتہائی غیر مناسب تھا، شاید اس لیے انہوں نے نواز شریف صاحب کی نااہلی ختم نہ کی۔ لیکن صدر کے پاس یہ پاورز ہوتی ہیں، بے شک صدر اسے استعمال کرے نہ کرے، لیکن آئین پاکستان کے تحت صدر کے پاس یہ پاورز ہیں کہ وہ کسی بھی مجرم کی سزا معاف کر سکتے ہیں۔ تو اس لحاظ سے جو نون لیگ اتنے عرصے سے کوشش کر رہی ہے کہ عمران خان صاحب کو نااہل کر دیں، کبھی ان پر توشہ خانہ کا کیس بنایا جاتا ہے، کبھی ان پر ناجائز اولاد کا کیس بنایا جاتا ہے، کبھی گھڑی چور کا کیس بنایا جاتا ہے، اور اگر توشہ خانہ سے نااہلی نہ ہو سکے تو پھر ان پر کیس بنا دیا جاتا ہے کہ توشہ خانہ سے جو گھڑی بیچی وہ انہوں نے اپنے اثاثوں میں ظاہر نہیں کی، اگر وہاں سے بھی وہ بچ جائیں تو ان کی ناجائز اولاد کا کہہ دیا جاتا ہے کہ انہوں نے اپنی ناجائز اولاد اپنے اثاثوں میں ظاہر نہیں کی۔ تو اس طرح کے بہت سارے کیسز تو بنائے جانے ہیں، پھر ان پر توہین عدالت لگا دی جاتی ہے، ایک توہین عدالت سے بچتے ہیں تو 25 مئی کی توہین عدالت لگا دی جاتی ہے۔ مختلف کیسز بنائے گئے صرف اور صرف اس لیے کہ عمران خان صاحب کو نااہل کر کے الیکشن کے میدان سے باہر کیا جا سکے۔ لیکن اب یہ جو پی ڈی ایم ان کے لیے یہ بہت بری خبر ہے کہ اگر عمران خان صاحب نااہل ہو بھی گئے تو عمران خان صاحب کے پاس ایک ایسا مضبوط ترین کارڈ ہے جس کے ذریعے وہ دوبارہ الیکشن میں بھی آ سکتے ہیں، اور ان کی جو ڈسکوالیفیکیشن وہ بھی ختم ہو سکتی ہے، ان کو کوئی سزا ہو جاتی ہے وہ بھی ختم ہو سکتی ہے۔ تو پھر یہ سوال پیدا ہوا کہ کیا ماضی میں ایسا کچھ ہوا، کیا ماضی میں کسی صدر نے کسی مجرم کی سزا معاف کی، یا کسی پولیٹیکل جو لیڈر ہیں یا کسی پولیٹیکل ممبر کی، کسی سیاسی کی سزا معاف کی گئی؟ تو اس کے بارے میں پریزیڈنٹس بھی موجود ہے، وہ ہم آپ کو بتا دیتے ہیں کہ 17 مئی 2010 کو پاکستان کے اس ٹائم صدر تھے آصف علی زرداری صاحب، تو 17 مئی 2010 کو نیب قانون کے تحت رحمان ملک صاحب کو، جو کہ سابق وزیر خزانہ وزیر داخلہ رہے پاکستان کے، اور وہ اس ٹائم اس دنیا فانی سے رخصت ہو چکے ہیں، اللہ پاک ان کی جوار رحمت میں ان کو جگہ عطا فرمائے، تو ان کو سزا ہوئی تھی 17 مئی 2010 کو نیب قانون کے تحت احتساب کا ان کے اوپر کیس چلا، جو پہلے ٹرائل کورٹ میں چلا، پھر اس کے بعد ہائی کورٹ میں گیا اور ہائی کورٹ سے ان کو سزا ہو گئی، اور اس سزا ہونے ان کو 3 سزائیں ہوئی، اور ان 3 سزاؤں کے ہونے کے چند گھنٹے بعد ہی صدر آصف علی زرداری نے
ان की सजा को माफ कर दिया। तो ये एक प्रेसिडेंट मौजूद है कि आर्टिकल 45 के तहत सदर के पास ये फुल इख्तियार, ये फुल पावर होती है कि वो किसी भी मुजरिम की सजा को माफ कर सकते हैं। और इसके पहले एग्जाम्पल्स भी मौजूद है कि सदर आसिफ अली जरदारी ने, साबिक सदर आसिफ अली जरदारी ने रहमान मलिक साहब की सजा को माफ किया। फिर सवाल ये पैदा हुआ कि अगर सदर किसी भी मुजरिम की सजा को माफ कर देते हैं तो क्या सुप्रीम कोर्ट उसको अंडू कर सकती है? क्या उसको मुअत्तल किया जा सकता है, मुस्तरद किया जा सकता है, या उसके ऊपर कोई एक्शन लिया जा सकता है? तो तब जब रहमान मलिक साहब की सजा को माफ किया गया तो सुप्रीम कोर्ट ने उस पर कोई एक्शन न लिया, ना ही उसे मुअत्तल किया गया, ना ही उस पर कोई सवाल उठाया गया। क्योंकि जो सदर होते हैं वो हेड ऑफ द स्टेट होते हैं और तमाम इदारे उनके अंडर आते हैं। तो जो सुप्रीम कोर्ट है वो सदर से किसी किस्म का सवाल नहीं कर सकती, हालांकि सदर सुप्रीम कोर्ट से मशावरत तलब कर सकते हैं। ये वाहिद पूरे पाकिस्तान के अंदर एक सदर के पास ये पावर होती है कि वो सुप्रीम कोर्ट से मशावरत तलब कर सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट से एडवाइस ले सकते हैं। उसके अदरवाइज वजीर आजम के पास भी इख्तियार नहीं होता कि वो सुप्रीम कोर्ट से एडवाइस ले। माजी के अंदर एक वजीर आजम ने सुप्रीम कोर्ट को लेटर लिखा जिसके बाद उनके खिलाफ कार्रवाई शुरू हो गई। तो सिर्फ सदर के पास ही इख्तियार होता है कि वो किसी भी फर्द की जो सजा है वो माफ कर सकते हैं। और सुप्रीम कोर्ट भी उस पर अब तक की जो प्रेसिडेंट्स मौजूद हैं उनके मुताबिक सुप्रीम कोर्ट ने उस पर कोई एक्शन न लिया, ना ही सुप्रीम कोर्ट ने उस पर सवाल उठाया, ना ही उसको टच तक नहीं किया, उसके अंदर कोई इंटरफेरेंस नहीं की गई सुप्रीम कोर्ट की जानिब से। तो जो सदर सजाएं माफ कर सकते हैं उनमें सबसे जो पाकिस्तान की सबसे संगीन तरीन सजाएं हैं उनमें सजाए मौत है, सजाए कैद है, कैद बा मुशक्कत है, नाअहली है, जुर्माना है। तो इन सजाओं में ये तमाम जो हाई लेवल की जो पाकिस्तान के अंदर सजाएं हैं जो संगीन तरीन जराइम के नतीजे में दी जाती हैं, उन तमाम सजाओं को भी सदर जो हैं उनके पास इख्तियार है कि वो उन्हें माफ कर सकते हैं। तो अगर इमरान खान साहब को सजा हो जाती है, वो नाअहल हो जाते हैं, पीडीएम की 8 माह की कोशिशों के बाद अगर वो नाअहल हो भी जाते हैं, जिसकी धमकी भी दी गई कि अगर इमरान खान साहब ने असम्बली को तहलील कर दिया तो फिर उनको नाअहल कर दिया जाएगा, उनको इलेक्शन लड़ने की इजाजत नहीं दी जाएगी और उन्हें गिरफ्तार भी किया जा सकता है। तो इस तमाम का नतीजा यह निकला कि अगर 8 माह की मेहनत के बाद पीडीएम इमरान खान साहब को नाअहल कर भी दे तो सदर आरिफ अलवी उन्हें माफ कर सकते हैं और उन्हें माफ कर देंगे, क्योंकि सदर आरिफ अलवी जो हैं वो पीटीआई से ही ताल्लुक रखते हैं और वो पीटीआई के ही सदर हैं। तो वो जरूर इमरान खान साहब का साथ वो जरूर देंगे। तो सदर आरिफ अलवी इमरान खान साहब को माफ कर देंगे तो इसके बाद इमरान खान साहब फिर इलेक्शन में आ सकेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग के अंदर, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।